امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، ہم اللہ کی توحید کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، فی توحید اللہ، اللہ کی توحید کے باب میں، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، غیر مسلمین میں سے کس نے کہا کہ اللہ دو ہیں؟ کسی نے کہا؟ مشرکین نے کہا؟ تو پھر تو اگر توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں ایک ماننا، تو پھر کوئی نئی بات کون سی ہوئی؟ یہ تو ابو جہل بھی مانتا ہے کہ اللہ ایک ہی اور وہ اوپر ہے۔ پورا عرب، مشرکین عرب سب، کفار عجم عرب سب یہ مانتے ہیں کہ اوپر ہے اور ایک ہے۔ پھر وہ توحید کون سی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو اہل سنت بیان کرتے ہیں؟ کس چیز میں اللہ کو ایک ماننا ہے؟ اور توحید ہے کیا؟ لفظ توحید کیوں استعمال کرتے ہیں ہم؟ لفظ توحید قرآن میں، حدیث میں کہاں آیا ہے؟ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کسی کے علم میں قرآن میں کوئی آیت جس میں لفظ توحید ذکر ہوا ہو یا توحید کا صیغہ استعمال ہوا ہو؟ جی ذہن پہ زور دیجئے، بتائیں۔ قرآن میں سوال یہ ہے کہ لفظ توحید، ہم اہل حدیث اہل سنت عقیدے میں ہمیشہ توحید کا لفظ بولتے ہیں، توحید و سنت، توحید توحید۔ کئی لوگوں کو اس سے الرجی ہے اس لفظ سے، اور ہیں بھی مسلمان۔ پھر وہ بدکے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے یہ حدیث میں؟ کیا اللہ کے نبی بھی یہ استعمال کیا کرتے، توحید کی بات کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ اللہ کے رسول ہیں اور داعی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں بھیجا تھا؟ یمن بھیجا تھا۔ کس عہدے پر؟ ہاں، گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور دوسری ڈیوٹی ان کو یہ دی تھی کہ دین کا داعی بھی بنایا تھا، معلم بھی بنایا تھا، گورنر اور معلم بیک وقت، اور خبردار کیا انک لتأتی قوما اہل کتاب، کہ آپ جس علاقے میں جا رہے ہیں، جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، یعنی ان کے پاس پہلے سے علم موجود ہے، بہت ساری چیزیں عقائد کے متعلق، شریعت کے متعلق وہ جانتے، اور آپ کو اب ان کا لحاظ کرنا ہوگا، کس طرح آپ کو منہج، صحیح منہج اپنانا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو دین کی کس طرح دعوت دی جائے، جو لوگ پہلے سے دین کو جانتے ہیں، تعلق ہے ان کا دین سے، آسمانی کتابوں سے، اللہ کے رسولوں سے، اسلام سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، تو سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے، جس کی طرف ان کو آپ بلائیں گے، إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهَ، اللہ کی توحید کی طرف، إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهَ، أَن يُوَحِّدُ، ان مصدریہ ہے، یوحد فعل ہے، ان
جو ہے اس فعل کی تفسیر کر رہا ہے اس کے مصدری معنی میں. اس کا عربی میں ترجمہ یہ بنتا ہے ان یوحدو، وحد یوحدو کا مصدر کیا ہے؟ توحید، باب تفعیل ہے. تو اس کا مطلب ہے ان یوحدو کا مطلب ہے ان یوحد اللہ کا ترجمہ عربی کے اندر توحید اللہ الی توحید اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الی فلیکن اول ما تدعوہم الیہ الی توحید اللہ، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں سب سے پہلے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہدایت دی اور اس الفاظ استعمال کیے. اب اس کے لیے تھوڑی سی عربی کا شعور ہونا ضروری ہے. اگر کسی بدعتی کو سمجھ نہیں آتی ہماری بات تو اس کو اللہ کے نبی کی لینگویج جو ہے اس کا شعور ہونا چاہیے، پھر ہماری بات سمجھ آئے گی اسے. الا ان یوحد اللہ، ان یوحد اللہ کا یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ کہ وہ ایک مانے اللہ کو، یہ اللہ کے نبی کی لینگویج نہیں ہے. یہ تو ایک لفظی ترجمہ ہے اور یہ ہماری اردو میں بھی ایک ترتیب صحیح نہیں ہے، اردو محاورہ بھی نہیں ہے. یہ کہ وہ مانے ایک اللہ کو، یہ تو ایک لفظی ترجمہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے جن کو عربی گرامر نہیں آتی. با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی طرف. یہ تو ہو گئی لفظ توحید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور اس کا استعمال خود کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو خبردار کیا اپنے صحابی کو کہ وہاں لوگ اہل کتاب ہیں، یعنی ان کے پاس دین کا علم پہلے سے موجود ہے، تو ان کو پہلی بات کیا سکھانی ہے؟ اللہ کی توحید. تو یہ جو مسلمان ہیں یہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا ہندو ہیں کہ جن کو آپ توحید بعد میں رکھتے ہیں، جن کے لیے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے جن لوگوں کو دین کا تھوڑا سا بھی علم ہے تو ان کی تعلیم توحید سے شروع ہوگی. تھوڑا سا بھی شعور ہے جن لوگوں کو دین کا، چاہے وہ بدعتی گمراہ ہو چکے ہیں، تو سب کی تعلیم دین سے شروع ہوگی، توحید سے. یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، یہ جو ارشاد ہے کہ اہل کتاب سے خبردار کیا اور سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ توحید ہونی چاہیے وہاں، تو یہ مسلمانوں کے لیے بالاولا یہ منہج ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، آپ جہاں بھی خطبہ دینے جائیں، جہاں بھی آپ کو مبعوث کیا جائے امامت کے لیے کچھ عرصے کے لیے یا اپنے گاؤں میں، وہاں اگر لوگ چاہے وہ بدعتی ہوں، گمراہ ہوں، لیکن وہ دیندار ہیں، کیونکہ بدعتی تو ہوتا ہی دیندار ہے، وہ دیندار ہیں، تو ان کو تعلیم کہاں سے، ان کی تعلیم کا آغاز کرنا ہے اللہ کی توحید سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا منہج ہے. اس کے بعد انہیں فرائض کی طرف بلانا ہے. سب سے پہلے پھر نماز ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر دیگر احکامات ہیں، اور توحید مسلسل چلتی رہے گی پھر احکامات کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ. اور اگر حقیقت میں آپ توحید کو سمجھیں گے تو آپ کو ہر معاملے میں توحید نظر آئے گی. اب ہم آتے ہیں توحید ہے کیا، اللہ تعالیٰ کو کس چیز میں ایک ماننا ہے. پہلے لفظ توحید، یہ باب تفعیل کا جو ہے وحد یوحد توحیدا، اس کا لغوی طور پر معنی کیا ہے؟ جعل الشیء واحدا، کہ ایک چیز کو ایک ثابت کرنا، کسی بھی چیز کو ایک ثابت کرنا. مثلا یہ دیکھیں، یہ ہے میرے پاس ڈسٹر ہے، میں نے کہا اس جار میں ایک ڈسٹر ہے، اس جار میں ڈسٹر ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے.
میں نے کہا اس جار کے اندر بال پین ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں اس کے علاوہ اور اقلام نہیں ہے یا یہ چیزیں نہیں ہیں، تو یہ توحید نہیں ہے، یہ صرف خبر ہے اس کے وجود کی، یہ اس کی توحید نہیں ہے۔ توحید ہے کسی بھی چیز کو ایک ثابت کرنا، یہ اکیلا نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہیں کہ یہ قلم یا بال پین اکیلا ہے صرف، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے سب کی نفی کرنی ہوگی، کوئی بھی چیز نہیں ہے اس میں سوائے اس قلم کے۔ یہ ہے توحید، نفی اس بات، یہ فارمولہ ہے توحید کا، نفی پلس اس بات، نتیجہ کیا نکلا؟ توحید۔ جہاں بھی آپ نفی اور اس بات جمع کر دیں گے توحید ہو جائے گی۔ یہ تو ہو گیا لینگویج، آپ کو لینگویج آنی چاہیے شریعت کی۔ پہلے توحید توحید کرتے ہیں اور بات کر رہے ہیں نہ نفی، کبھی نفی موجود ہی نہیں ہے بات میں، پہلے نفی ہوگی۔ جیب میں میرے موبائل بھی ہے، چابیاں بھی ہیں اور اینک بھی ہے۔ میں نے کہا میری جیب میں اینک ہے اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میری جیب میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے اینک کے، لیکن الفاظ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری جیب میں اینک ہے۔ آپ سب میری طرف متوجہ ہیں اور مجھ سے مطالبہ ہے کہ آپ اپنی جیب میں صرف اینک رکھیں گے اور کوئی چیز نہیں رکھیں گے۔ تو میں نے جیب میں اور چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور میں نے کہا میری جیب میں یہ دیکھو اینک ہے۔ آپ میرے لفظوں سے پکڑ لیں گے کہ آپ نے جو بیان دیا ہے کہ میری جیب میں اینک ہے، اس میں نفی نہیں کی، اینک کے علاوہ دوسری چیزوں کی نفی بھی کریں، پھر جا کے اس کو ایک مانیں گے ہم کہ آپ کی جیب میں یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو جب تک میں جیب کو خالی نہیں کروں گا دوسری چیزوں سے، پھر کہوں گا کہ میری جیب میں اینک ہے، میری جیب میں اور کوئی چیز نہیں سوائے اینک کے، یہ لینگویج، یہاں پھر لینگویج کے طور پر توحید کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، اور یہ توحید کی حقیقت ہے۔ یہ تو ہم اپنی روزمرہ کی لینگویج میں جب توحید کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ یہ بات تھی کہ توحید ایسے نہیں بنتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عربی کے صیغے، ہر صیغے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے معانی ہیں، خاصیات ہیں۔ تو اب آئے گا اس کے بعد اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے، اللہ کو کن چیزوں میں ایک ماننا ہے اور کن چیزوں کی نفی کرنی ہے اور کن چیزوں کا اس بات کرنا ہے، یہ انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان